برطانیہ میں لاک ڈاؤن کی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ جون میں متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں سخت، جبکہ دیگر علاقوں میں مرحلہ وار زندگی معمول پر لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں 9 ہفتوں کے لاک ڈاؤن کے بعد حکومت نے زندگی معمول پر لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ نئی حکمت عملی کے مطابق جن علاقوں میں زیادہ کیسز ہیں وہاں پر لاک ڈاؤن کی صورتحال برقرار رہے گی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باوجود کچھ برطانوی شہری وبا کی دوسری لہر کی وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ حکومتی اعلان کے بعد جون سے غیر ضروری اشیاء کی دکانیں بھی کھول دی جائیں گی، جبکہ لوگوں میں خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں اب لوگ یا تو کرونا وائرس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے یا پھر ان میں ماسک پہننے کی برداشت ختم ہو چکی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پرائمری سطح کے سکولز بھی 1 جون سے کھولے جا رہے ہیں، تاہم جن علاقوں میں ابھی کورونا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہاں سکولز اور دفاتر تاخیر سے کھولے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران مالی مراعات کے باوجود لوگ پابندیوں اور رولز کو فالو کرتے ہوئے کاروبار کھولنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ حکومتی مکمل ہدایت نامہ آئندہ چند روز میں آنے کا امکان ہے۔ غلام حسین آوان، 92 نیوز، لندن۔ لاک ڈاؤن کے دوران برطانوی مسلمانوں نے جس طرح حکومتی احکامات پر عمل کیا، اس نے دوسری کمیونٹیز کے لیے مثال قائم کر دی ہے۔ اس حوالے سے مسلم فار برٹن لیڈرز کی جانب سے آن لائن مباحثے کا انتظام کیا گیا۔ اس میں لیڈر ہاؤس آف کامنز جیکب رس-موگ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات مانچسٹر سے اعتزاز عاصم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ غیر مسلم کمیونٹیز کو مسلمانوں کے انداز زندگی پر آگاہی دینے کے لیے مسلم فار برٹن نامی تنظیم نے ایک آن لائن مباحثہ کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر لیڈر ہاؤس آف کامنز برطانیہ جیکب رس-موگ نے کہا، مجھے اسلام اور مسلمانوں کو بہت قریب سے سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ مسلمانوں کا برطانوی معاشرے میں بہترین فلاحی کردار ہے۔ Islam created a global trading empire based on a gold standard and based on free exchange, based on something very close to what we would now call a joint stock venture with limited liability in the اراکین برطانوی پارلیمنٹ ثاقب بھٹی، صدر فری ٹریڈ ڈینیل ہنان اور مسلم فار برٹن کی چیف ایگزیکٹو عاطفہ شاہ نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر اقلیتی کمیونٹیز کے کردار اور ان کے مسائل کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہی دی گئی۔ We're all products of our journeys, and the truth of the matter is that centre-right ideologies and centre-right ideas are actually very, very close in a way that people can really engage and relate to. Civic duty, charity, being kind to others is core practices of Islam. All, I guess, underpinned and secured by the rule of law. Now, these challenges are significantly amplified in some minority communities. آن لائن مباحثہ میں مختلف شعبۂ زندگی میں پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دینے والے افراد نے بھی شرکت کی اور اپنے تجربات اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ اس دوران مسلم کمیونٹی کو درپیش مسائل اور ان کے متعلقہ حل کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ شرکاء نے کہا، برطانوی معاشرے میں مسلمان ایک مسلمہ سماجی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں رابطے کسی دوری کے محتاج نہیں۔ موجودہ سائنسی دور میں جدید ٹیکنالوجی آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر۔ گلاسگو میں فلاحی تنظیم سیفران امن اور مسلم بینڈز کی جانب سے غریب اور بے گھر افراد میں کھانا تقسیم کرنے کا سلسلہ ماہ رمضان کے بعد بھی جاری ہے۔ تنظیموں کی جانب سے پاکستان میں بھی غریب اور نادار افراد میں خوراک تقسیم کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں گلاسگو سے نمائندہ 92 نیوز شاہد میر۔ اسکاٹ لینڈ میں کرونا وائرس کے سبب گزشتہ 2 ماہ سے لاک ڈاؤن ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں پر مشتمل گلاسگو کی فلاحی تنظیموں سفیران امن اور مسلم ہینڈز نے رمضان المبارک کے دوران غریب اور بے گھر افراد میں مفت کھانا تقسیم کیا۔ جو معذور افراد کھانا لینے خود نہیں آ سکتے تھے، ان کے گھروں کی دہلیز پر کھانا پہنچایا گیا۔ Thank you very much for Muslim Hands Britain and سفیران امن Peace Ambassador Britain for supporting this cause. In difficult time for the community, unfortunately, but inshallah ta'ala we'll go through together, and we are doing this charity for the needy people, actually for everyone. There's no like a check and balance, we're going to give food to this and this family or not, but it's food for everyone in this difficult time. فلاحی تنظیموں کی جانب سے غریب اور بے گھر افراد میں کھانا تقسیم کرنے کا سلسلہ ماہ رمضان کے بعد بھی جاری ہے۔ نہ صرف اسکاٹ لینڈ میں بلکہ پاکستان میں بھی غریب اور نادار افراد میں سفیران امن اور مسلم ہینڈز کی جانب سے مفت خوراک تقسیم کی جا رہی ہے۔ سفیران امن کے ممبران نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے معذور افراد خصوصاً بے گھر افراد کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ بے لوث انسانی خدمت کے کام کو پاکستانی اور اسکاٹش دوست احباب کی مدد سے ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھا جائے گا۔ میں مسلم ہینڈز کو اور ایمبیسڈرز آف پیس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنی اچھی سروس کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے،
یہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں مگر کنٹینیوسلی یہ لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں ان فیس آف کرائسس دیٹ ہیز امپیکٹڈ آل رائٹ اکراس دی کنٹری. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, ان کو کامیابی دے. نہ صرف اسکاٹ لینڈ بلکہ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں بھی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے متاثرین کی امداد کے لیے اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے اور ملک کا نام روشن کیا ہے. شاہد میر 92 نیوز گلاسکو. معروف روحانی شخصیت سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ جان پشاور میں رضائے الہی سے انتقال کر گئے. ان کے انتقال پر عقیدت مندوں مریدوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا. تفصیلات شاہد میر کی اس رپورٹ میں. سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ جان 17 فروری 1939 کو پشاور میں پیدا ہوئے. ان کے والد گرامی کا نام حاجی محمد جان عرف بابا جی تھا. آپ کو 1954 میں مہری شریف کے سالانہ عرس کے موقع پر خلافت سے نوازا گیا, جس کے بعد آپ نے زندگی کے تقریباً 70 سال دین اسلام کی تبلیغ میں گزارے. حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ جان کی آستانہ عالیہ مہری شریف پشاور اور اسلام آباد میں ذکر و اذکار کی محافل باقاعدگی سے منعقد کی جاتی تھیں, جن میں سینکڑوں مریدین, عقیدت مند اور روحانیت کے متلاشی افراد شرکت کرتے تھے. ان روحانی محافل کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. پیر محمد عبداللہ جان صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اٹس اے بگ لاس. انہوں نے ساری زندگی امت مسلمہ کے لیے کام کیا, دین کو پھیلایا. ہمارے پیارے پیر و مرشد حضور خواجہ خواجگان پیر محمد عبداللہ جان صاحب اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے. آپ کا جانا یقیناً عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا نقصان اور خلا ہے. گزشتہ روز پیر عبداللہ جان رضائے الہی سے انتقال کر گئے تو دنیا بھر میں موجود ان کے مریدین میں انتقال کی خبر سن کر غم کی لہر دوڑ گئی. روحانی پیشوا کے انتقال پر برطانیہ میں مقیم ان کے عقیدت مند اور مریدین کا کہنا تھا کہ پیر عبداللہ جان نے عمر بھر اسلام اور انسانیت سے محبت کا درس عام کیا. We are deeply saddened for the loss of the greatest personality of the century, Hazrat Khwaja Abul Khair Al-Sheikh Abdullah Jan Rahmatullah Alayhi, who have worked tirelessly throughout their life over 60 years with one vision and one mission, calling people towards Allah subhanahu wa ta'ala and spreading the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. غم کی اس گھڑی میں ہم اہل یو کے اور تمام جو ہے وہ سنگی جو یورپ میں ہیں, تمام اہل خانہ کے ساتھ, مریدین کے ساتھ اور سنگیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور حضور قبلہ پیر صاحب کا وصال جو ہے وہ عالم اسلام کا بہت بڑا لاس ہے. پیر عبداللہ جان کے چاہنے والوں کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں اللہ والوں کا وجود غنیمت ہوتا ہے جو بندوں کی دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے رہنمائی کرتے ہیں. پیر عبداللہ جان عظیم مذہبی رہنما تھے جنہوں نے دن رات اسلام کی روشن روایت اور تعلیمات کی تبلیغ کی. ان کے سوگواران میں ہزاروں مریدین کے علاوہ ان کے بیٹے پیر بدر عالم جان, سیف اللہ جان اور فخر عالم جان شامل ہیں. شاہد میر 92 نیوز گلاسکو. نیو یارک میں کئی دہائیوں سے مقیم پاکستانی فارماسسٹ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. کمیونٹی کو ان کے فوت ہونے کا 10 روز کے بعد پتہ چلا. کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نژاد فارماسسٹ ندیم نعمان 1979 سے نیو یارک میں مقیم تھے اور برونکس کے علاقے میں ایک فارمیسی چلاتے تھے اور اسی علاقے میں ان کی رہائش تھی. جس وقت ان کا انتقال ہوا وہ تنہا تھے. عمارت کے دیگر رہائشیوں نے کئی روز تک بدبو اٹھنے پر پولیس کو آگاہ کیا, جس پر پتہ چلا مرحوم 10 روز پہلے دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے مرحوم کے انتقال پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے. فلاحی تنظیم اکنا, الریان فیونلز اور پاکستان کونسلیٹ نیو یارک کی جانب سے مرحوم کی میت پاکستان بھجوانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. مرحوم کی اہلیہ کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپارٹمنٹ تنہا رہائش پذیر تھے. سعودی عرب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے آن لائن کانفرنس منعقد کی گئی, جس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے افراد نے بھی شرکت کی, جن سے سینیٹر مشاہد اللہ نے خطاب کیا. عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے.
सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन की जानिब से मुनक्किद करदा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का कहना था, पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख़्वाह रहा है और आलमी अमन को कायम रखने में अपना किरदार अदा करता रहता है। उन्होंने कहा, 28 मई हमारी तारीख का अहम तरीन दिन है। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम कर दिया। बजाय इसके कि आप वो चीज़ वापस लें, आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इंस्टीट्यूट को नहीं खोलते, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, भारत लद्दाख का इलाका खो चुका है और कुदरत आज़ादी कश्मीर की राह हमवार कर रही है। मुशाहिदुल्लाह खान ने मौजूदा पीटीआई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, हुकूमत ने पाकिस्तान को मसाइल में जकड़ कर रख दिया। इमरान खान को महज वजीर आज़म बनने का शौक था, न कि अवाम के मसाइल हल करने का। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम लीग नून रियाज के सदर खालिद अकरम राना, जाहिद लतीफ़ संधू, खादिम बजार, राजा याकूब, राना खादिम और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। जर्मनी में साइकिलिंग के रुझान में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। साइकिल्स की दुकानों पर लोगों का रश है, जहां वो मनपसंद साइकिल्स की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। शहरियों में इस मुस्बत और माहौल दोस्त तब्दीली की बड़ी वजह कोरोना वायरस है। इस हवाले से देखते हैं मिर्ज़ा रोहेल बेग की ये रिपोर्ट। यूरोप के सबसे बड़े मुल्क जर्मनी में साइकिल फरोख्त करने वाली दुकानों और स्टोर्स पर जर्मन शहरी नई या पुरानी साइकिलें खरीदने में मसरूफ हैं। दुकानों पर गैर मामूली रश दिखाई देता है, जहां शहरी मन पसंद नित नए मॉडल्स की साइकिल्स की खरीदारी कर रहे हैं। इस तरह साइकिल मुरम्मत करने वाले मैकेनिक भी खासे मसरूफ दिखाई देते हैं। शहरियों में इस माहौल दोस्त सवारी के रुझान की बड़ी वजह कोरोना वायरस है। समाजी दूरी के ज़ाब्तों ने दोस्तों को एक कार में बैठने के बजाय साइकिलिंग की तरफ रागिब किया है। इसी तरह बच्चों की साइकिलों की तलब भी बढ़ गई है। जर्मनी में साइकिल इंडस्ट्री की एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा ने साइकिल की सवारी को वक्त की जरूरत बना दिया है। सड़कों पर ही नहीं, दुकानों पर भी रश लगने से कारोबारी सरगर्मी बढ़ गई है। इन दिनों जर्मनी में बहार का मौसम अरूज पर है और लोग इस मौसम को बेहद एंजॉय कर रहे हैं और अमूमन इस मौसम में लोग साइकिलिंग का लुत्फ ज्यादा उठाते हैं। दूसरी जानब कोविड-19 की वबा की वजह से लोग बसों या ट्राम पर बैठने से गुरेज कर रहे हैं। ऐसे में वो अपनी जरूरत की शॉपिंग या किसी से मिलने के लिए साइकिल पर जाने को तरजीह दे रहे हैं। जर्मनी के कई शहरों में साइकिल ट्रैक को वसी किया जा रहा है, जबकि साइकिलिंग की तरगीब देने के लिए नित नई इख्तरात भी सामने आ रही हैं। इनमें योमिया और माहाना किराए पर साइकिल की सर्विस भी मुतारफ करा दी गई है। जर्मनी को कई अशरों से एक ऐसा मुल्क समझा जाता है जहां आम लोग गाड़ी चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। आज जर्मनी में साइकिल चलाने वाले अफराद की मजमूई तादाद इतनी है जितनी इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी। साइकिल सवारी आमदोरफ्त का एक सेहतमंद और माहौल दोस्त जरिया है। जर्मन हुकाम साइकिल सवारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन साथ ही साथ साइकिलिंग से मुतल्लिक ट्रैफिक कवानीन का एहतराम यकीनी बनाने की कोशिशें भी जारी हैं। मिर्ज़ा रोहेल बेग, 92 न्यूज़, डॉर्टमुंड, जर्मनी। अहम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।